روح کائنات، منبع کمالات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، مشکات نبوت، مہتاب رسالت، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف پڑھے۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آل سیدنا و مولانا صلی اللہ محمد تعالی وبارک علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع نہایت ہی کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ کی یہ محبت بھری بستی جس کا نام کریم گاؤں ہے، بے شک یہی ہے نا؟ جی مجھے جہاں تک یاد ہے آپ کی بستی میں پہلی حاضری ہے۔ جی ماشاءاللہ یہاں کے علماء، حفاظ، قراء، ائمہ، ان حضرات سے ملاقات ہوئی، اتنا پیارا اخلاق ہے، اتنا پیارا۔ مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ جس درخت پر پھل زیادہ ہوں وہ درخت جھکا ہوا ہوتا ہے۔ بے شک بے شک بولو پیارے، جس درخت پر، درخت سمجھ رہے ہیں نا، پیڑ جی پر پھل زیادہ ہوں تو وہ اٹھا ہوا ہوتا ہے، جھکا ہوا، جھکا ہوا اور اگر جس پہ کوئی پھل نہ ہو تو وہ کھڑا اٹھا ہوا۔ اگر کوئی مولانا یا کوئی بھی اگر غرور کے مارے، تکبر کے مارے اگر ٹیڑھا گھومتا ہو اور اٹھا ہوا ہو تو سمجھ لیو اس کے پاس کوئی پھل نہیں ہے۔ بے شک اور جو جھکاؤ ہو، جس کے پاس انکساری ہو، اخلاق ہو، اگر کھائے تو اس کے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، بے شک بے شک پیے تو پینے کی ادا بولے نبی نبی، بے شک واہ سوئے تو سونے کی ادا بولے نبی نبی، ہے واہ واہ چلے پھرے اٹھے بیٹھے ہر ہر ادا بولے نبی نبی۔ تبھی تو بزرگوں نے کہا ہے اچھا مومن وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ میری ان علماء سے ملاقات ہوئی، اور جو آس پاس گاؤں سے آئے ان کے پاس بھی بہت علم ہے، اللہ کا فضل ہے، مگر اتنے خندہ پیشانی سے ملے، مطلب چہرے پہ اتنی مسکراہٹ، اتنا اچھا لگا کہ ہاں کسی علاقے میں آئے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں منبر رسول پر اس طرف سے لے کر کے ادھر تک سید صاحب بھی موجود ہیں، پیر صاحب قبلہ ان کے شہزادے بھی موجود ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ کرسی پہ میں بیٹھا ہوں، یہاں پہ آگوں سب سے اچھا میں ہی ہوں؟ میں تو اپنے آپ کو سب سے برا سمجھتا ہوں، بس دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا کر دے۔ آمین۔ آپ کو کیا پتا ان لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ ہے واہ 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 کیا بات ہے۔ کوئی پتا تھوڑی ہے۔ ارے ہمیں تو کرسی ملتی ہے، نعرے لگاتے ہوئے آتے ہیں، مرغا بکرا ساری چیزیں، ادھر بیٹھو ادھر تکیا، ادھر ہاتھ دبانا ادھر پاؤں دبانا، مگر ایک اس عالم سے پوچھو جس کے سینے میں قرآن ہے، مگر وہ دو روپے اکٹھے کر کے
کبھی چاول اکٹھے کرتا ہے، کبھی لکڑی اکٹھی کرتا ہے، تب جا کر کے آگ جوڑ کر کے کھانا بناتا ہے، تب پیش کرتا ہے۔ ہمیں تو پکا پکایا ملتا ہے جی، اور ہم سے تو اگر چور بھی ملتا ہے نا تو وہ بھی نیک ہو کے ملتا ہے، مگر ان سے پوچھو جو یہ لوگ گاؤں میں کام کر رہے ہیں، امام لوگ، عالم لوگ، مولانا لوگ جو پڑھا رہے ہیں، پتہ نہیں گاؤں کا آدمی سیدھا سادہ اپنی زبان میں کب کیا کہہ جائے جی، کب کیا کہہ جائے، اور جتنے ہمیں ایک رات میں نذرانہ مل جاتا ہے اتنا بیچارے کو پوری رات پورے مہینے میں تنخواہ نہیں ملتی جی۔ صحیح بتاتا ہوں، میں مدے کی نہیں دل سے قدر کرتا ہوں جی، اور میں یہ کہتا ہوں صحیح معنوں میں کام ان لوگوں کا ہے۔ اس پہ بھی ہم میں سے بعض مولانا اتنے نخرے دکھاتا ہے، اتنے نخرے کے بسلری لاؤ اور جنہیں کیا کیا لاؤ، جنہیں کیا کیا لاؤ، سوچنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا آمین، فرمائے۔ اللہ۔ یہ لوگ اب میں یہاں سے یہاں تک اگر نام فہرست ان سے حضرت علامہ مولانا فیضان رضا قادری علیمی، ان کا نام یاد ہو گیا، اور حضرت کا نام حافظ و قاری انیس صاحب قبلہ، ان دونوں کا نام یاد ہو گئے، اور اگر ان سے میں فہرست بنواؤں تو بتاؤ 20 منٹ ان کے آداب و القاب سے نام 20 منٹ جائیں گے جی، اور مجھے سب کے نام یاد بھی نہیں ہے، مگر نام بھلے یاد نہ ہو مگر اپنے نانا کا فرمان ضرور یاد ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک حدیث اگر سنو ان کے بارے میں اور پھر تم سوچو، میں ایک بہت اچھا اپنی جگہ رکھی ہوں، سمجھے؟ آقا فرماتے ہیں لوگ دعائیں کراتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن حدیث جو بات کہوں گا ذمہ داری سے کہوں گا، بے شک، قرآن پر یا حدیث پر لا کر کے ٹیکوں گا انشاءاللہ، یا اس کا ثبوت ضرور دے کر کے جاؤں گا۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آپ لوگ عشاء کے بعد سے اب تک دیکھ رہے ہیں نا، اور آگے تک دیکھیں گے، آل رسول بھی ہیں اور علماء بھی ہیں، نبی فرماتے ہیں نظرتن الی العالم، میں عربی بھی ایسے پڑھوں گا انشاءاللہ کہ تمہاری سمجھ میں آ جائے، اردو بالکل آسان کر کے جاؤں گا کیونکہ میں مدرسے کا مدرس بھی ہوں، سمجھ رہے؟ دن میں جو ہے بچوں کو پڑھاتا ہوں تو رات میں چچوں کو پڑھاتا ہوں۔ بے شک، نبی فرماتے ہیں نظرتن الی العالم احب الی من عبادت سنت مع صیامها و قیامها۔ بے شک، سبحان آقا اللہ، فرماتے ہیں نظرتن الی العالم، کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، یہ میری بات نہیں ہے، کس کی بات بے ہے؟ شک، جس آقا کا کلمہ پڑھتے ہو۔ آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا احب الی من عبادت سنت، آقا فرماتے ہیں مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت رحمت دو عالم کانفرنس سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور میں قاری صاحب تھوڑی آپ سے گزارش کروں گا نعرے تھوڑے کم لگائیو تاکہ میں ان سے گفتگو زیادہ کروں، ٹھیک ہے نا، معذرت کے ساتھ، ہاں، تاکہ آپ جتنی دیر میں اگر 10 نعرے لگا دیے، اللہ برکتیں فرمائے، 10 نعروں میں تو کم سے کم 10 منٹ یا 5 منٹ تو لے ہی جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ یہ میرے اسٹاف کے ان کو تو روک ہی سکتا ہوں نا میں۔ جی، تو نبی فرماتے ہیں نظرتن الی العالم، کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کچھ پڑھنا بھی نہیں، دعا بھی نہیں کرنا، نکرہ کا صیغہ نظرتن، نبی فرماتے ایک مرتبہ دیکھنا احب الی، آقا فرماتے مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ بے شک، بے بے شک، شک، سبحان اللہ۔ اب جو نبی کو پسند وہ خدا کو پسند، جس سے نبی راضی اس سے خدا راضی، اور جس سے یہ دونوں راضی اس کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب، بے شک۔ اور جس سے یہ دونوں ناراض وہ کتنی نمازیں پڑھ لے مسجد میں مر جائے نماز پڑھتے پڑھتے،
خانہ کعبہ کا غلاف چومتے چومتے مر جائے؟ اگر یہ دونوں ناراض ہیں، اللہ اور رسول اگر ناراض ہیں، تو اس کی نمازیں بھی بیکار، روزے بھی بیکار، زکوٰۃ بھی بیکار، حج بھی بیکار، عجیب آدمی بیکار۔ بے شک۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب میں اپنے لب و لہجے پر آ رہا ہوں، توجہ ہے نا؟ جی سمجھ میں آ رہی بات؟ جی۔ آقا فرماتے اگر کوئی عالم، اس میں عالمن او متعلمن بھی ایک لفظ بھی جڑا ہوا ہے، عالم اور طالب علم۔ آقا فرماتے اگر کوئی عالم کسی بستی کے قبرستان سے خالی گزر جائے، بے شک بے شک۔ سبحان اللہ، خالی گزر جائے۔ اگر کوئی عالم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، آقا فرماتے ہیں اس بستی کے قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ علیمی صاحب نے بہت اچھا کام کیا، اتنے علماء کو بلایا، پتہ نہیں کون کدھر سے گزر رہا، اور بغل ہی میں پیچھے در قبرستان۔ اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اللہ اللہ۔ سنو پیارے، اب میں تمہاری طرف آ جاؤں، ان کو چھوڑ دوں؟ کہاں دکھا رہے تھے تم؟ موبائل میں دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ وہی سید صاحب ہیں کیا؟ پیارے ذرا سنو، اب میں ایک حدیث کا سہارا لے کے آپ تک چلوں، پہلے اس سے پہلے آج میں آقا کی پیدائش پڑھوں، اجازت ہے؟ آقا کی پیدائش سنو، 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح و صادق کے وقت ہمارے آقا دنیا پر تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ اب انہی آقا کی حدیث سنو، میرے آقا فرماتے ہیں، آج کل تقریروں میں سب سے پہلے حدیث لا رہا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے۔ اتنے لوگ ہو تو تم نے چندہ دیا، سب کچھ دیا، مگر میں بھی تو تمہیں کچھ دے کے جاؤں، لے کے جانا چاہتے ہو؟ آقا فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، عاق وملان ومکذب بقدر۔ اتنے لوگ، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، روزے رکھتے ہیں قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، مجھے نوٹ دینا یا لینا قبول نہیں، جلسہ قبول نہیں، تقریر قبول نہیں۔ وہ کون پاپی ہے، وہ کون گناہگار ہے؟ بھائی اور بہنوں سنو، میرے نبی نے پوری دنیا کو سامنے رکھ کے کہا، چاہے وہ علماء میں سے ہو، آپ میں سے ہو، نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ ان کا فرض بھی قبول نہیں، ان کا نفل بھی قبول نہیں، واجب بھی قبول نہیں۔ 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ان میں سے نمبر 1 پر کون ہے وہ سنو، اگر ہو پیارے تو توبہ کر لینا۔ آقا فرماتے ہیں ثلاثہ لا يقبل
यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ व जल सर्फन वला अदला आक़ु व मन्नान आनी अलाक़ु लिवालिदै। ओ लोगो सुन लो, बैठने वालों सुन लो, खड़े होने वालों सुन लो, मेरी ये बात दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाना। वो कौन है जिसकी नमाज कबूल नहीं, जलसा कबूल नहीं, नारा कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नबी फरमाते वो है जो अपनी माँ और बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को नाराज किए हुए है, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है। अब कितने लोग हैं मुझे पता नहीं तुम्हारे कारनामे क्या है, मगर हर एक को पता है। ओ नौजवानों, मैं आया, तुमने मेरे हाथ चूमे, सैयद साहब के हाथ चूमे, उलमा के हाथ चूमे, अच्छी बात है, मगर कान खोल के सुन लो, मुझ जैसे हजारों मौलाना, हजारों पीर और 2-4 हज़ार को बढ़ा लो, सब सुबह से शाम तक तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे और तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मैं गलत बोलूं ना तो ये उलमा, इतने उलमा जरूर मुझे पकड़ लेंगे। इतने हक है, वाह माशाअल्लाह। बात ऐसी इंशाल्लाह कह के जाऊंगा जो अगर अमल करोगे तो इंशाल्लाह यहाँ भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। तवज्जो है ना। पहला मैसेज क्या है आपकी तरफ को? पहला सबक क्या बोलो? माँ बाप। आज के बाद कोई माँ बाप को सताएगा? बोलो नहीं। अच्छा सुनो, इन उलमा से पूछो, सारे उलमा से, तुम मर्द हो, ये औरतें, तुम पे तुम्हारे चचा भी हैं, ताऊ भी, खालू, मामू, भतीजे, भैये, भांजे, बहन, बीबी, माँ बाप। ओ बेटा, ए बच्चे, उठ के बैठ। अब नहीं बोलोगे। ओ जैकेट वाले बच्चे, खड़ा कर दूंगा, अब नहीं बोलोगे, ठीक है? तवज्जो मेरे लाल, ध्यान रखो, इतना बड़ा जलसा सब तुम्हें देख रहे हैं, कितनी बदनामी होगी, गौर करो। तवज्जो है ना। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, तुम्हारे कितने रिश्तेदार हैं, और औरतों के भी। अब जरा इन उलमा से पूछो, मुफ्तियान किराम से पूछो, ये बताओ मर्दों पर उसके भाई का सबसे ज्यादा हक, चचा का सबसे ज्यादा हक, भतीजे का सबसे ज्यादा हक, पड़ोसी का सबसे ज्यादा हक, या औलाद का सबसे ज्यादा हक, किसका सबसे ज्यादा हक है? तुम मर्द हो, ये पहचानो, तुम पर सबसे ज्यादा हक किसका है? तो इस्लाम ये कहता है मर्दों पर सबसे ज्यादा हक है उसकी माँ और बाप का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसका बोलो? माँ बाप, माँ बाप का। अब जरा सोचो, जिनकी शादी हो गई है, 10,000 कमाते, इंसाफ करते, 5,000 बीबी बच्चों को और 5,000 माँ बाप को। सोचो, 2-2 महीने हो जाते हैं, बाप को कभी या माँ को 2,000 नहीं देता, और सारे बीबी के खाते में जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि बीबी को फाके मार दो या गला घोट के मार दो, मैं ये नहीं कहता कि बीबी का हक अदा मत करो, मगर माँ बाप का सबसे ज्यादा हक है।
اب کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو نعرے تو خوب لگاتے ہوں گے اور مولویوں کو بھی شاعروں کو بھی ہم جیسوں کو بھی بہت نوٹ دے دے کے جاتے ہوں گے، مگر اما 3 دن سے کھانستی ہوگی یا سر میں درد ہوگا، پاؤں میں درد، ایک دن دوا دلانے نہیں گیا ہوگا۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے؟ میرے پاس 5000 لائے، میں نے تعریف کر دی، نعرہ لگا دیا، واہ بھائی واہ کتنا جنتی انسان ہے، اور اماں کو رلا رہا۔ 5 لاکھ دے دو اور اماں تمہارے کارنامے سے رو رہی ہے، اماں تم سے پریشان ہے، ابا پریشان ہے، تو 5 لاکھ نہیں 5 کروڑ دے دو، وہ بھی بیکار ہے، بیکار۔ اس لیے پیارے میں نے حدیث پڑھ دی، نبی فرماتے لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، نہ اس کا فرض قبول ہوتا نہ اس کا نفل قبول ہوتا۔ سبحان۔ اب سب سے زیادہ کس کا بولو بولو بولو؟ مردوں پر۔ اب عورتوں کی باری آتی، یہ بھی تو بیٹھی ہے نا، ہم سب آتے ہیں کہتے ہیں پردہ نشی ماں اور بہنوں السلام علیکم، اور سب بے پردہ ہوتی ہیں، سب بے پردہ، اور ہم کہتے ہیں پردہ نشی اور منہ کھولے ہوئے آگے پھاڑ کے دیکھتی ہوتی ہے، یہ ہے پردہ نشی۔ اب بتائیے اتنا چھوٹا جو پردہ لگایا اس سے کیا چھپ رہا؟ اگر سچی بات کہہ دی اس سے کیا جھالر سے کیا چھپ رہا؟ اور صحیح بتا رہے ہوں، اگر تم نے انہیں چھپا دیا تو اگلے سال کو تمہارا چندہ آدھا کم ہو جائے گا۔ اب سنو، عورتوں پر سب سے زیادہ کس کا مسئلہ سنو؟ عورتوں کے بھی ماں باپ ہوتے، بھائی بہن ہوتے، چچا تاؤ خالو ماموں سارے لوگ ہوتے، علماء سے پوچھو سب یہی جواب دیں گے۔ عورتوں پر بیویوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا نہیں، باپ کا نہیں، چچا کا نہیں، تاؤ کا نہیں، خالو کا نہیں، ماموں کا نہیں، بیویوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان سب سے اللہ۔ زیادہ کس کا ہوتا بولو؟ مگر کئی بچوں کی اماں ہو گئی ہے، شوہر کا کہنا اب بھی نہیں مانتی، جو میں کیسے آ گیا ہلو کیا کروں وہی کرتی ہے۔ ریموٹ اب بھی میکے والوں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر شریعت مصطفیٰ سے ہٹو گے تو لٹو گے پٹو گے، یہی تو ہوگا۔ اگر شریعت مصطفیٰ سے ہٹو گے تو بربادی کے راستے ہیں۔ اللہ بیویوں پر سب سے زیادہ کس کا؟ اس کے شوہر کا۔ کتابوں میں تو یہاں بھی آیا نا، یہ بات اگر کہہ دوں تو دیکھیو کتنی کرری گزرے گی۔ بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ بے شک۔ اچھا بے شک تو کہہ رہے ہو، یہ بتائیے یہ سب اجازت لے کے آئی ہیں؟ بولو، یہ جتنی آئی ہیں سب اجازت لے گئے، اور بعض تو پیر بھی اتنا بدتمیز ہے، واہ واہ، بڑی کھل کے وہ، کیونکہ میں گھرانے میں ہی بڑے پیر کے پیدا ہوا ہوں۔ بعض پیر بھی اتنا بدتمیز ہے، عورتوں سے ٹانگیں دبا رہا ہے۔ اللہ، اب بتائیے اس کو پیر کہیں گے؟ وہ پیر نہیں ہے، پیر ہے، پیر، وہ لفنگا لفنگا۔ واہ 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 واہ۔ اور تم اسے پیر مانتے ہو، پاؤں کا گوشت دباتے دباتے پلپلا کر دیا، پلپلا، اور پلپلا کرنے کے بعد میں اپنے بھائیوں سے بہنوں سے کہوں گا تم نے ٹانگیں بہت دبا دی، اگر کوئی ایسا لفنگا آ جائے تو مل کر کے اس کا گلا دبا دیو۔ بے شک، واہ کیا بات، واہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ بہت خوب، یار بہت خوب، بہت خوب، بہت حد اچھا۔ ہو گئی ہے، اسلام کوئی چیز نہیں رہی اب۔
اللہ اللہ ذرا سنو، جہاں سے ولایت چلی، جہاں سے پیر مریدی کا درخت چلا، شجرہ چلا، اس گھرانے کا نام اہل بیت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، سیدوں کی جڑ، سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ کیا کہتی ہے سنو میری بہنوں، سن کے جانا۔ سیدہ فاطمہ ایک دن علی سے یہ کہتی ہیں، او میرے سرتاج، رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں، او میرے سرتاج، او میرے شوہر نامدار، بے شک بے شک، سبحان اللہ، کہہ سبحان رہی ہو اللہ، میرے شوہر نامدار، آنکھوں میں آنسو۔ آج کی یہ میری بہن ہے، یہ سیدہ فاطمہ کہہ رہی آنکھوں میں آنسو، حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہی ہے، اے میرے سرتاج، جب میں دنیا سے چلی جاؤں، میرا انتقال ہو جائے، میں مر جاؤں، میں رخصت ہو جاؤں، میری روح نکل جائے، میں دنیا سے چلی جاؤں، تو میرا جنازہ دن میں مت نکالنا۔ بے شک اللہ، سبحان کیا اللہ، کرنا بولو؟ دن میں، نہ نکالنا، میری بہنیں سنیں، دن میں، نہ نکالنا، آپ لوگ سن رہے ہو؟ حضرت علی نے کہا، اتنے بڑے مفتی حضرت علی بولے، فاطمہ قرآن کی کوئی آیت اس کی طرف اشارہ نہیں کرتی،